أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. احباب گرامی قدر، ہم کتاب پڑھ رہے ہیں عقیدے کی علامہ حافظ ابن احمد الحکمی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب اعلام السنة المنشورہ لاعتقاد الطائفة الناجیة المنصورہ. بہت ہی شاندار کتاب ہے، عقیدہ کے موضوع پر، ایمان کے موضوع پر. اور عقیدہ اساس ہے، بنیاد ہے. نماز سے پہلے عقیدہ، زکوٰۃ سے پہلے عقیدہ، حج سے پہلے عقیدہ، روزے سے پہلے عقیدہ. جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو، کتاب و سنت کے موافق نہ ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں سلف صالحین کے منہج پر مبنی نہ ہو، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی نیکی قبول نہیں کی جاتی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. الحمدللہ رب العالمین کہ ہم عقیدہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. اور سب سے افضل وہ ہے جو دین سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل فرمائے رکھے. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. احباب گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ 5 سوال ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم پڑھیں گے سوال نمبر 6. سوال نمبر 6 یہ ہے: ما علامت محبت العبد ربہ عز وجل؟ بندے کی اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کی علامت کیا ہے؟ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرتا ہوں. یقیناً دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے. اگر ہم اس سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مؤمن بندے ہیں، متقی، پرہیزگار، وفادار، وفاشعار بندے ہیں، وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، ذو الجلال والاکرام کے ساتھ کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اچھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ اس محبت کی علامت کیا ہے؟ ہم یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہے، ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے. تو یہ سوال نمبر 6 ہے جو علامہ حافظ الحکمی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ اپنی اس کتاب میں ذکر کرتے ہیں. تو آئیے اس کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں. علامت ذلك ان يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه فيتمثل اوامره ويجتنب مناهيه ويوالي اولياءه ويعادي اعداءه ولذا كان اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. علامت ذلك، اس بات کی نشانی یہ ہے، اس بات کی علامت یہ ہے، ان يحب ما يحبه الله تعالی، کہ بندہ وہی چیز پسند کرے جسے اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے، اور اس چیز کو ناپسند کرے، اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھے جسے اللہ تبارک و تعالی ناپسند کرتا ہے. لہذا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی میں علم حاصل کرنا کہ ہمارے خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالی کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے، تاکہ ہم اپنی اس محبت میں اللہ رب العالمین کے ہاں سچے شمار ہوں. ہم وہ کام کریں
وہ عقیدہ اختیار کرے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اور اپنے آپ کو ان کاموں سے اور ایسے برے عقائد سے بچائیں جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بندہ وہی چیز پسند کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، اور جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا اسے ناپسند کرے، اس سے نفرت اور عداوت رکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، نفرت کرے۔ کیونکہ دیکھیں جب تک گناہ کی نفرت نہیں ہوگی نا دل میں، گناہ کی نفرت نہیں ہوگی دل میں، تو انسان اپنے آپ کو اس گناہ سے کیسے بچائے گا؟ نفرت ہونی چاہیے اس چیز کے ساتھ جسے اللہ رب العالمین بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ جب نفرت ہوگی، کراہت ہوگی، عداوت ہوگی، تو انسان اپنے آپ کو اس بری چیز سے بچائے گا۔ جب وہ ایسا کرے گا تو اللہ رب العالمین کا قرب اسے نصیب ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر کی پیروی کرے گا اور نواہی سے اجتناب کرے گا۔ جن کاموں کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے انہیں بجا لائے گا، طوعا و کرہا، اس کی طبیعت چاہے یا نہ چاہے، اس کی طبیعت چاہے یا نہ چاہے، اس کی طبیعت، اس کا مزاج اسے پسند کرے یا نہ پسند کرے، اس کے نزدیک پھر معیار یہ ہوگا کہ چونکہ یہ چیز میرے خالق و مالک اللہ رب العالمین کو پسند ہے، بس میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے اس چیز سے محبت کرنی ہے اور میں نے یہ کر گزرنا ہے، کیونکہ میرا رب اس عمل کو پسند کرتا ہے۔ اور نواہی سے اجتناب کرے، جن جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پھر وَيُوَالِي أَوْلِيَاءَ، جو اللہ رب العالمین کے دوست ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان سے دوستی کرے، ان سے محبت کرے، انہیں برا نہ جانے۔ کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، کسی کی شلوار ٹخنے سے اوپر ہے، کوئی الحمدللہ 5 وقت کا نمازی ہے، ٹھیک ہے، اور قبروں کا مجاور نہیں ہے، قبروں پہ سجدے کرنے کے خلاف ہے، پکی پختہ قبریں بنانے کے خلاف ہے، تو ان سے محبت کرے، انہیں برا نہ جانے، انہیں برے القابات سے مت نوازے، بلکہ خوش ہو جائے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائی ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، جو نیک لوگ ہیں، دیندار ہیں، جو اللہ کے مطیع و فرمانبردار بندے ہیں، ان کے ساتھ جڑا رہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا۔ صبر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ، اپنے آپ کو لگائے رکھیے جو اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں صبح کو بھی اور شام کو بھی، اور آپ اپنی نگاہوں کو ان سے مت ہٹائیے، یعنی ان سے کنارہ کشی مت اختیار کیجئے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، جو اللہ والے ہیں، جو آخرت کے طلبگار ہیں، جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، ان کے ساتھ لگے رہیے۔ اور اگر آپ نے اپنے آپ کو ان سے الگ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگاہ میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی اہمیت زیادہ ہے۔ ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور ایسا شخص جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، قرآن اور حدیث سے دور ہے۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اللہ کی عبادت سے غافل ہے، اللہ کے قرآن سے غافل ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے غافل ہے، غفلت میں ہے، اس کی پیروی مت کیجیے۔ واتبع هواه، اور وہ قرآن اور حدیث کی سنہری تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ واتبع هواه وكان امره فرطا، اور اس کے معاملات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے جو پیارے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان سے دوستی کی جائے، ان سے محبت کی جائے۔ ويعادي اعداءه، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے دشمنی رکھی جائے، ان سے دشمنی رکھی جائے۔ وَلِذَا كَانَ أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِيهِ، یہی وجہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے دوستی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی یہ ایمان کا مضبوط ترین دستہ ہے، یہ ایمان کا مضبوط ترین دستہ ہے۔ جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے
سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوثق عرى الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ایمان کا مضبوط ترین کڑا دستہ یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے دوستی، اللہ ہی کے لیے دوستی، اللہ ہی کے لیے دشمنی، اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے نفرت کی جائے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے. تو یہ علامات جس بندے میں پیدا ہو گئیں اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ حقیقی معنی میں اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والا ہے. کیونکہ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جو شخص ان تقاضوں کو پورا کرے گا وہ اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے، وہ اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے. تو اللہ رب العالمین کو ماننا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ماننا، یہ دونوں باتیں ضروری ہیں. اللہ کو مانیے اور اللہ کی مانیے. اللہ کو مانیے، اللہ پر ایمان لائیے، اور اللہ رب العالمین کی جو تعلیمات ہیں انہیں بھی مانیے، ان پر بھی ایمان لائیے، ان سے بھی محبت کیجیے، خواہ وہ تعلیمات آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، خواہ دنیا والے ان تعلیمات کو پسند کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، خواہ معاشرہ، سوسائٹی، برادری، کنبہ، قبیلہ، خاندان، رشتہ دار، دوست، احباب ان تعلیمات کو پسند کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں. آپ اللہ کو مانیے اور اللہ کی مانیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں توحید و سنت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں سلف صالحین کے منہج کے مطابق توفیق عطا فرمائے، توحید و سنت کا بیش بہا قیمتی خزانہ نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے باطل، کفریہ، شرکیہ عقائد، افکار و نظریات سے، خرافات سے، جاہلانہ رسومات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے. ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا فرمائے اور جہنمی و دوزخیوں والی بری صفات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.